قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا سبق ہے یہاں سے۔ یہ چوتھا پارہ کا آخری پیج ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها۔ یا میں یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایہل ہا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ وینا زال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آمنو حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور نو میں واو مدہ ہے، تو یہ دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا میں الف مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لکم کی میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اس میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ کے نون میں اخفا ہو رہا ہے، اس نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تاری را کو باریک پڑھنا ہے، ثن سا کو نون سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ واو یہ دونوں الف اور یہ لام نہیں پڑھا جائے گا۔ نون مشدد ہے تو نون میں غنہ ہوگا، اور سا میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کرہا را کو پر پڑھنا ہے، اور یہ ہا میں تو ہا میں 2 زبر کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے، یہاں پر تا وقف کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ ولا لام یہاں پر الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تعضلو ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے موٹا کر کے۔ لو یہاں پر واو مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غنہ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ لتذهبوا ذال کو باریک پڑھیں گے۔ حبو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ببعضی ضاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور ما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آتی حمزہ میں کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تئی میں یا ہے، یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ تمو منہ میں جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہنہ نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ الا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اسے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ تینا یہاں پر یا مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بفا فا میں بھی الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حشتم یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مبینہ یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ گول تا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گا۔ دیکھیے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پر آ میں الف مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رو میں را کو پر پڑھنا ہے، اور واو مدہ ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ غنہ نون مشدد غنہ ہوگا۔ بالمعروف
رو میں دیکھیے واو مدہ ہے، اور یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے تو فا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، اور اس سکون نے عارضی سے پہلے واو مدہ ہے، تو یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا وقفی کی صورت میں۔ مد عارض وقفی کو 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد عارض وقفی، اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ فإن نون میں اخفا ہوگا، کرہ راہ کو باریک پڑھیں گے، منہ میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہنہ نون مشدد غنہ ہوگا۔ فعسا سا میں مد، یہ مد منفصل ہے، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ کے نون میں اخفا ہوگا، تک رہو را کو پر پڑھنا ہے، ہو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ شی یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے نرم آواز کے ساتھ۔ یہاں پر تنوین کے بعد حروف جبر میں سے واو ہے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ویج جیم میں قلقلہ ہوگا، اور اللہ کلام کو پر پڑھیں گے۔ فی ہی یہاں پر یا مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ خی خا کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یا یہ لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، اور رن میں جو تنوین ہے یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کو نون کی آواز ناک میں اس کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کثیرا سا کو باریک پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، وَإِن نون میں اظہار ہو رہا ہے، نون کو جلد پڑھنا ہے۔ اردتم یہاں پر را کو تا سے ملا کر پڑھیں گے، دا تا کے ساتھ مل جا رہا ہے، دا تال کے ساتھ مدغم ہو جا رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے یہاں پر، تو را کو اور پر پڑھنا ہے، اور را کو تا سے ملا کر پڑھنا ہے، اور میم کو یہاں پر سین سے ملا کر پڑھنا ہے، اور تب دال با میں قلقلہ ہوگا، دال میں الف مدہ ہے۔ زوجم یہاں پر واولین ہے، اس واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، اور جم یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مکانہ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زوج یہاں پر واولین ہے، اور دیکھیے یہاں پر لام الف بیچ میں ہے، تو یہاں پر نام ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ٹھہرے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں، اگر ٹھہریں گے تو پھر یہاں پر زوج پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور پھر یہاں پر مد لین عارض ہوگا، مد لین عارض کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بہتر ہے۔ دیکھیے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تئی یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ تم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ اسے جلد پڑھنا ہے، جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ احداہن دال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہنہ نون مشدد غنہ ہوگا، قنطارا نون میں اخفا ہوگا، اور قاف کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ طا کو بھی پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور طا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ رن میں را کو پر پڑھنا ہے، اور تنوین میں اخفا ہو رہا ہے۔ فلا لا میں الف مدہ ہے، اور تا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ خذو خا کو پر پڑھنا ہے، ذو ذال کو باریک پڑھنا ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا۔ منہو نون میں اظہار ہو رہا ہے، اس نون کو جلد پڑھنا ہے۔ شیئا یہاں پر یالین ہے، اس یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے، اور یہاں پر حمزہ کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔
أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. अत देखिए यहाँ पर हमज़ा साकिन है, झटका लगेगा. खुजू खौ को पुर पढ़ेंगे, जू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. हु में उल्टा पेश है, एक अलिफ के बराबर इसे खींच कर पढ़ेंगे, ये वाव मद्दा की तरह है. बुहतानन ता में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. नौ यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो रहा है तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. व इस्मम, देखिए यहाँ पर भी इदगाम नाक़िस हो रहा मम में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे. मुबीना यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. नन में वक्फ की सूरत में एक अलिफ ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा. अतख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وكيف या ली ने इसे नरम आवाज़ के साथ जल्द पढ़ना है. ता में हमज़ा साकिना है, झटका लगेगा. खुजू जाल में वाव मद्दा है, यहाँ पर एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. हु में उल्टा पेश है, ये भी वाव मद्दा की तरह है. वक़द क़ाफ को पुर पढ़ना है, दाल में कलकला होगा. ज़ौद को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. बाज़ुकुम यहाँ पर ज़ौद को पुर पढ़ना है, मीम में इज़हार शफ़वी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है. इला में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. बाज़ियों ज़ात को पुर पढ़ना है और ज़ीव में इदगाम नाक़िस हो रहा है. व अख़ज़ना खा को पुर पढ़ना है, दाल को बारीक पढ़ना है. मीकुम नून में इख्फ़ा हो रहा है और यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम शफ़वी होगा, इसे गुन्ना के साथ पढ़ना है. मी साकन, मी में या मद्दा है और सा में अलिफ मद्दा है. कन के तनवीन में क़ाफ को पुर पढ़ना है और तनवीन में इजहार होगा, इसे जल्द पढ़ना है. गलीज़ गाइन को पुर पढ़ना है, उर्फ़ मुस्तालिया में से है और ली में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. और गौ यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.